بالآخر 6 اپریل 1453 بمطابق 26 ربیع الاول 857 ہجری کے روز سلطان محمد خان اپنی بہادر افواج کے ہمراہ خشکی کی جانب سے قسطنطنیہ کی فصیل کے سامنے نمودار ہوا۔ شہر کے سب دروازے بند تھے اور قسطنطنیہ کا پورا شہر فصیل پر چڑھ کر دور سے دھول اڑاتے ہوئے سلطانی لشکر کو دیکھ رہا تھا۔ قاسم گزشتہ 15 روز سے اسی لشکر کے ہمراہ تھا اور وہ اب اپنے عزیز دوست سپہ سالار آغا حسن کی ماتحتی میں اپنے سابقہ عہدے پر برقرار ہو چکا تھا۔ قاسم کے ماتحت لڑنے والے مسلمان سپاہیوں کو اپنے سابق سالار کے واپس آ جانے کی بے پناہ خوشی ہوئی اور وہ تمام قاسم کے ساتھ بغل گیر ہو کر ملے۔ اس مرتبہ عثمانی فوج کا ہر سپاہی فتح یا شہادت کے جذبے سے سرشار تھا، خصوصاً آغا حسن کے وجیح چہرے پر ولولہ جہاد کی دل فریب لہر دیکھی جا سکتی تھی۔ قاسم جب سلطان کے پاس پہنچا تو سلطان قاسم کی آمد کا سن کر بیتابانہ اپنے خیمے سے باہر نکل آیا تھا اور اس نے قاسم کو یوں والہانہ انداز میں گلے سے لگایا تھا جیسے مدتوں کے بچھڑے دوست اچانک سر راہ مل جائیں۔ قاسم نے سلطان کو اپنی تمام کارکردگی سنائی اور مقدس بطلیموس کی فراہم کردہ قسطنطنیہ کی چابیاں سلطان کے حوالے کی۔ بعد ازاں قاسم نے سلطان کو مقدس نقشہ پیش کیا تو سلطان خوشی سے اچھل کھڑا ہوا اور قاسم کو ایک بار پھر گلے لگا لیا۔ قاسم نے سلطان کو نقشے کی تفصیلات سمجھائیں اور 14 میل لمبی فصیل کے کمزور مقامات کی خصوصی طور پر نشاندہی کی۔ اس روز قاسم سلطان کے ہمراہ رات بھر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ لشکر کے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اگلے روز قاسم اپنے اہل خانہ سے ملا۔ اس کی بیوی شہزادی حمیرہ رضاکار عورتوں کی سالار تھی۔ قاسم کو حمیرہ کے اس اقدام سے بے حد خوشی ہوئی۔ لشکر کے ننھے رضاکار عمر اور علی اپنے بچھڑے ہوئے چاچو کے ساتھ لپٹ گئے۔ قاسم نے بھتیجوں کو دیکھا تو ایک دم اسے اپنی بچی غزالہ کا خیال آیا۔ وہ چونک کر حمیرہ کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی بیوی سے پوچھا، ارے حمیرہ، غزالہ کو ادرنہ میں کس کے پاس چھوڑ آئی ہو؟ حمیرہ مسکرائی اور شرارت آمیز لہجے میں خاوند سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھلا اندازہ لگا کر بتائیے کہ ہماری بچی ادرنہ میں کس کے پاس ہوگی؟ حمیرہ کے تجسس آمیز لہجے سے قاسم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ آخر 6 سالہ معصوم غزالہ ادرنہ میں اکیلی کس کے پاس رہ سکے گی۔ قاسم کو سوچوں میں گم دیکھ کر حمیرہ کھلکھلا کر ہنس دی اور کہنے لگی، ارے آپ تو پریشان ہی ہو گئے۔ ہماری بچی بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنے سے زیادہ وہاں خوش ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ غزالہ کہاں ہے؟ وہ غمزدہ ملکہ اور سلطان معظم کی دوسری ماں ملکہ سروین کی خصوصی پرورش میں ہے۔ قاسم کے سینے سے ایک طویل سانس نکلی اور اسے یاد آیا کہ مرحوم سلطان مراد خان ثانی کی نوجوان بیوی ملکہ سروین جو اب تک تاجدار ملکہ تو نہ رہی تھی لیکن قصر سلطانی میں مقیم تھی، واقعتاً ایک دکھی دل خاتون تھی، کیونکہ عین اس روز جس دن سلطان محمد خان کی تاج پوشی تھی، ملکہ سروین کے شیر خوار شہزادے کو ایک سالار نے قتل کر دیا تھا۔ قاسم کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کی بچی ملکہ سروین کی زیر تربیت تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ قاسم اپنے بھائی طاہر سے بھی ملا اور دونوں بھائی دیر تک ایک دوسرے کو اپنا حال احوال سناتے رہے۔ بوڑھے عباس کی بیٹی مریم بھی، جو اب قاسم کے بھائی طاہر کی بیوی تھی، رضاکار خواتین کے دستے میں شامل تھی۔ قاسم آہنگر اوربان سے بھی ملا۔ گزشتہ 15 روز سے قاسم لشکر کے ہمراہ چل رہا تھا اور آج 6 اپریل 1453 کے دن قاسم عثمانی لشکر کے ہمراہ ایک بار پھر قسطنطنیہ کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ ادھر سلطان کے امیر البحر بلوط اغلن کے جنگی جہاز جب آبنائے باسفورس میں داخل ہوئے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش بوڑھا عباس اپنے جہازوں سمیت موجود تھا۔ بلوط اغلن نے آتے ہی نارمن کے بحری بیڑے کو دور تک پیچھے دھکیل دیا اور پوری کی پوری آبنائے باسفورس پر مکمل قبضہ حاصل کر لیا۔ اب شہر کے اکوی سمندر پر بھی عثمانی بحریہ کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپی جہاز آبنائے باسفورس کو خالی کر کے بحر مارمورا کے وسط تک پیچھے ہٹ گئے تھے۔ رومیوں کے لیے صرف در دانیال کا راستہ کھلا تھا، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب عثمانی بحریہ کی کشتیاں در دانیال کے پانیوں میں گشت پر موجود نہ ہوتیں۔ البتہ گولڈن ہارن میں بھاری اسلحہ بردار مسیحی جہاز ابھی تک موجود تھے اور گولڈن ہارن کے دہانے پر لوہے کی بھاری بھرکم زنجیر تنی ہوئی تھی۔ رومی بحریہ کے جہاز دن بھر بلوط اغلن کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ وہ بحر مارمورا سے کبھی کبھار آبنائے میں داخل ہو جاتے اور عثمانی بحریہ کا اچھا خاصا نقصان کر کے واپس بھاگ جاتے۔ گولڈن ہارن کے افسران بھی وقتاً فوقتاً ترکی بحریہ کے ساتھ پنجہ آزمائی کی کوشش کرتے رہتے تھے،
اور یوں گویا قسطنطنیہ کے دو اطراف میں ترکوں اور رومیوں کے درمیان باقاعدہ بحری جنگ شروع ہو چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی تیسری صنف میں گولڈن ہارن واقع تھا، جس کا راستہ فی الحال بند تھا۔ شہر کے سامنے پہنچ کر سلطان نے اپنا شاہی خیمہ سینٹ رومانس کے دروازے کے عین سامنے نصب کروایا تھا۔ سلطان نے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا اور قسطنطنیہ کے محاصرے کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ سلطان نے سپاہیوں کو خیمے نصب کرنے کا حکم دیا اور خود اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر فصیل شہر کے سامنے تمام علاقے کا گشت کرنے لگا۔ سلطان کے نامور سپہ سالار اس کے دائیں بائیں گھوڑوں پر سوار تھے اور سلطان محمد خان آل عثمان کے مخصوص جاہ و جلال کے ساتھ محاصرے کے مختلف مقامات کا جائزہ لینے لگا۔ سلطان نے جا بجا بہادر دستوں کو متعین کیا اور فصیل کی مختلف کمزوریوں کو ذہن نشین کر کے اپنی خطرناک توپیں نصب کرنے کا حکم دیا۔ سلطان نے بیلداروں کے سردار کو بلوا کر صابات اور سرنگیں بنانے کی ہدایت کی۔ بیلدار سلطان کا حکم پاتے ہی دھڑا دھڑ انجیر کے درختوں کو گرا کر صابات اور سرنگیں بنانے میں مصروف ہو گئے۔ یہ صابات دراصل لکڑی کے قد آدم کیبن تھے، جن کے نیچے پہیے لگائے گئے تھے تاکہ سپاہی ان کے عقب میں خود کو چھپا کر ان چھجوں کو آگے سے آگے دھکیلتے ہوئے شہر کی طرف بڑھ سکیں۔ لکڑی کے یہ صابات تیر اندازی اور سنگباری سے سپاہیوں کو محفوظ رکھ سکتے تھے اور سپاہی ان چھجوں کے رخنوں میں سے آسانی کے ساتھ فصیل شہر پر تیر اندازی کر سکتے تھے۔ سلطانی لشکر خیمہ زن ہو گیا۔ 6 اپریل کے روز صبح سے لے کر شام تک تمام عیسائی فصیل شہر پر کھڑے ہو کر عثمانی لشکر کی کارروائی دیکھتے رہے۔ شہر کے اندر قسطنطین کے جانباز سپاہی پوری طرح مستعد تھے۔ جنیوا کا سپہ سالار جان جسٹینانی اور قسطنطنیہ کا سپہ سالار ڈیوک نوٹارس شہر کے بڑے دروازے سے نکل کر دو بدو جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور پھر اسی روز سے ترکوں اور رومیوں کے درمیان آسمان کی آنکھوں نے ہلال و صلیب کی ایک اور جنگ کا نظارہ کرنا شروع کیا۔ سلطان نے پڑاؤ کے وقت حیرت انگیز قابلیت کا ثبوت دیا اور محاصرین نے انتہائی تیزی کے ساتھ محاصرے کے حلقے کو تنگ یعنی فصیل شہر کے متصل پہنچنے کی کوشش کی۔ منجنیقوں اور توپوں کو مناسب موقعوں پر نصب کر کے جا بجا بارود کے گولوں اور بھاری پتھروں کی بارش کا آغاز کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کے اندر پوپ جان نکلسن پنجم کا نائب کارڈنل ایسیڈور موجود تھا۔ محاصرہ شروع ہوتے ہی کارڈنل ایسیڈور اور بطریق اعظم نے ایک دوسرے سے بڑھ کر باشندگان شہر اور عیسائی فوجوں میں مذہبی جوش و جذبہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ لڑائی کی ترغیب دینے اور شہید ہونے کے فضائل بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے پادری اور بشپ واعظ و نصیحت کرتے اور لوگوں کو بڑھ چڑھ کر جان دینے پر آمادہ کرنے لگے۔ قسطنطنیہ کی عوام میں بے پناہ ولولہ اور جوش و جذبہ محاصرے کے ابتدائی دنوں میں دکھائی دینے لگا۔ کارڈنل ایسیڈور خود سپاہیانہ لباس پہن کر بہت سے بہترین سواروں کی کمان اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ سپہ سالاروں اور تمام افواج کی مجموعی طور پر نگرانی کا کام قیصر قسطنطین نے براہ راست سنبھالا ہوا تھا۔ 7 اپریل 1453 عیسوی کے روز سینٹ رومانس دروازے کے پیچھے جان جسٹینانی اپنے آہن پوش بہادر سواروں سمیت دروازے سے باہر نکلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں سپہ سالار نوٹارس اپنے سوار لیے کھڑا تھا۔ طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد لڑائی کے لیے بیتاب عیسائی سپاہی سینٹ رومانس کا دروازہ کھول کر آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکلے، اور باہر نکلتے ہی ان کا تربیت یافتہ لشکر خود بخود ایک خاص نظم و ضبط میں آ گیا۔ جنیوی افواج کا سپہ سالار جان جسٹینانی اپنے سوار دستوں کو لے کر صف آراہ ہونے لگا۔ اسی طرح سپہ سالار نوٹارس نے اپنی صفیں درست کی اور عیسائی فوجی مسلمان لشکر پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بے حد بیتاب نظر آنے لگے۔ عیسائی لشکر کے عقب میں سینٹ رومانس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اب ان کا لشکر سلطانی افواج کے سامنے دو بدو مبارزت کے لیے طبل جنگ بجانے لگا۔ سلطان محمد خان نے بھی اپنے میمنہ، میسرہ اور قلب کو آراستہ کرنے کے بعد طبل کا جواب طبل سے دیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے پر جھپٹتے، مسلمان افواج میں لاڈلی فوج جنی چری کا ایک سوار آگے بڑھا اور وسطی رزگام گاہ میں پہنچ کر عیسائی فوجیوں کو مبارزت کی دعوت دی۔ اگلے لمحے ایک جوشیلا عیسائی نوجوان میدان میں اترا۔ دونوں مبارزین ایک دوسرے کے سامنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اترا رہے تھے۔ مسلمان سپاہی عبداللہ تو گویا اپنے دشمن کا منتظر تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے مخالف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز فضا میں گونجی اور پہلے شناکے کے ساتھ ہی دونوں لشکروں کے سپاہیوں نے اپنے اپنے نعرے بلند کیے۔ فصیل شہر پر متعین سپاہیوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عام شہری بھی جنگ کا نظارہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دونوں مبارزین کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے رہے۔
داؤ پر داؤ کھیلتے رہے اور بالآخر عبداللہ نے کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یکایک اپنے حملے تیز کر دیے۔ رومی سپاہی کے لیے عبداللہ کے کاری وار بچانا مشکل ہونے لگے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا گھوڑا اپنے لشکر کی جانب سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ دعوت مبارزت کا کھیل اس سے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور اچانک دونوں لشکروں کے سپاہی نعرے مارتے ہوئے ایک دوسرے پر پل پڑے۔ فصیل شہر سے عیسائیوں کا شور بلند ہوا۔ شہر کی نوجوان لڑکیاں فصیل شہر سے اپنے بہادروں کو ہلہ شیری دے رہی تھیں۔ گھمسان کا رنگ پڑا اور عثمانی فوج نے جسٹینانی کے سپاہیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ پہل عیسائیوں کے قدم اکھڑے، لیکن پھر اچانک بہادر جسٹینانی نے خود سب سے آگے بڑھ کر اسلامی لشکر کے قلب پر ایک خطرناک حملہ کر دیا۔ وہ ینیچری کے بہادروں کو درم برم کرتا ہوا عثمانی پرچم کی جانب بڑھنے لگا۔ جسٹینانی کی تلوار بجلی کی طرح لپک رہی تھی اور اس کا ایک ایک وار عثمانی سپاہیوں کے لیے جرأت و شجاعت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ سلطان خود ایک ٹیلے پر کھڑا جسٹینانی کی شجاعت ملاحظہ کر رہا تھا۔ سلطان کے چہرے پر بے اختیار جسٹینانی کے لیے داد و تحسین کے جذبات ابھر آئے۔ قلب کو کمزور ہوتے دیکھا تو سپہ سالار آغا حسن نے اپنے بکھرتے ہوئے ساتھیوں کو مجتمع کیا اور جسٹینانی کے سامنے جم گیا۔ دونوں لشکر 2 گھنٹے تک آپس میں گتھم گتھا رہے اور پھر عیسائی فوجی پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت پیچھے کی طرف سمٹنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار عیسائیوں سے خالی ہو گیا۔ شہر کے دروازے اپنے سپاہیوں کے لیے کھول دیے گئے اور شہریوں نے اپنے بہادروں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ تمام عیسائی فوجی قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے تو سینٹ رومانس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور رومی محصور ہو کر ترکوں کو ان کے حملوں کا ترکی بترکی جواب دینے لگے۔ قیصر قسطنطین خود فصیل شہر کے ایک بڑے برج پر موجود تھا۔ فصیل شہر کے آگے ایک چوڑی خندق کھدی تھی جس میں پانی چھوڑ کر اسے بھر دیا گیا تھا۔ سلطان محمد خان کے سپاہیوں نے اوربان کی بنائی ہوئی توپوں سے فصیل شہر پر گولہ باری شروع کروائی۔ اوربان کی بڑی توپ جو اس جنگ کی رانی تھی، سینٹ رومانس کے عین سامنے نصب تھی۔ اس توپ کا ہر گولہ 30 انچ قطر موٹائی کا تھا۔ اوربان خود اس توپ کو چلانے پر مامور تھا، جبکہ سلطانی فوج کے چھجا بردار سپاہی اپنے اپنے صابات دھکیلتے فصیل شہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خندق کی وجہ سے عثمانی سپاہی فصیل شہر کے نزدیک پہنچنے سے معذور تھے، جبکہ فصیل پر موجود عیسائیوں کی توپیں عثمانی لشکر پر غضبناک گولے برسا رہی تھی۔ سلطان محمد خان خود دن بھر اپنے لشکر کی کمان کرتا رہا اور وہ صبح سے لے کر شام تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ادھر سے ادھر دوڑتا پھر رہا تھا۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی دونوں طرف سے جنگ بندی ہو گئی۔ دن بھر کے تھکے ہارے سپاہی اپنے پڑاؤ میں واپس آئے تو اپنے لباس سے اسلحہ الگ کیے بغیر اپنے اپنے خیموں میں لیٹ گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے دن بھر کی لڑائی میں فصیل شہر کے نزدیک پہنچنے کی جتنی بھی کوششیں کی تھیں وہ تمام ناکام رہی تھیں۔ چنانچہ سلطان محمد خان نے اپنے سالاروں کی مشاورت طلب کی اور فصیل شہر کی خندق کو پاٹنے کے مشورے مانگے۔ اگلے روز مسلمانوں نے الصبح خندق کو جگہ جگہ سے ملبے کے ذریعے بھرنا شروع کر دیا۔ یہ شہر سے بیرونی خندق تھی اور زیادہ گہری نہ تھی۔ دوپہر تک بڑی مشکل سے خندق کو کئی جگہ سے پاٹ کر راستے بنائے گئے اور اس طرح عثمانی فوج فصیل شہر کے عین نیچے پہنچ گئی، لیکن فصیل کے اوپر ان کا کوئی بس نہ چل سکا۔ اوپر سے عیسائیوں نے روغن نقد جلا جلا کر ان پر پھینکنا شروع کر دیا۔ جلتی ہوئی تیل کی ہانڈیاں ترکوں کی ڈھالوں سے ٹکرا کر ٹوٹتی تو خاصا جانی نقصان کرتی۔ مجبوراً عثمانی فوج کو فصیل کے نیچے سے پسپا ہونا پڑا اور اس طرح یہ دن بھی بے نیل و مرام گزر گیا۔ اگلے روز بھی جوش و جذبے سے لبریز عیسائیوں نے ترکوں کی ایک نہ چلنے دی۔ اب سلطان نے ایک اور ترکیب سوچی۔ اس نے لکڑی کے مضبوط تختے جڑوا کر اونچے اونچے چوبی مینار بنوائے جو فصیل شہر کے برابر بلند تھے۔ لکڑی کے ان میناروں کے نیچے پہیے لگائے گئے جن کی بدولت انہیں آسانی سے حرکت دی جا سکتی تھی۔ ان چوبی میناروں کے اوپر سرے کے ساتھ لکڑی کی لمبی لمبی سیڑھیاں باندھی گئیں اور پھر سلطان نے اپنے بہادر سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان میناروں کو خندق کے کنارے لے جا کر اور ان سیڑھیوں کو اوپر اٹھا کر ان کا دوسرا سرا قلعے کی دیوار پر رکھ دیں۔ اس طرح خندق کے اوپر ایک پل سا بند جانے کی توقع تھی۔ ان چوبی میناروں کا سارا کام سپہ سالار آغا حسن نے اپنے ہاتھ لیا اور خود سب سے پہلے اپنے مینار کو خندق کے کنارے لے جا کر اس کی سیڑھی کو قلعے کی دیوار پر رکھ دیا۔ ینیچری کے بہادر سیڑھیوں کے ان پلوں پر سے گزرتے ہوئے فصیل شہر پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن محصورین نے نہایت مستعدی اور چابک دستی کے ساتھ ان میناروں پر رال کے جلتے ہوئے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ لکڑی کی سیڑھیوں نے آگ پکڑ لی اور سلطانی فوج کے مینار جلنے لگے۔ سلطان کے سپاہی بڑی مشکل سے اچھا خاصا جانی نقصان کروانے کے بعد واپس لوٹ آئے۔
اور اس طرح ان میناروں اور سیڑھیوں کے جلنے کی وجہ سے قلعہ کشائی کی یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ آج باقاعدہ جنگ شروع ہوئے 7واں روز تھا۔ قاسم بن ہشام پچھلے چند دن سے سلطانی لشکر میں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ آج دن بھر گھوڑے کی پیٹھ پر پورے میدان جنگ میں دوڑنے پھرنے کے بعد سلطان محمد خان جب اپنے خیمے میں لوٹا تو قاسم بن ہشام اس کا منتظر تھا۔ قاسم کا چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا اور اس کے وجود میں تھکاوٹ کے آثار تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی اہم مہم سے لوٹا ہے۔ قاسم نے تھکے ہوئے سلطان کو ایک چونکا دینے والی خبر سنا کر مسرور کر دیا۔ قاسم نے سلطان کو بتایا، سلطان معظم، میں پچھلے 5 روز سے آپ کے حکم کے مطابق شہر میں موجود تھا۔ مجھے اپنے مصدقہ ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ آج سے صرف 2 روز بعد یعنی 15 اپریل کو جنیوا کے 9 بڑے جہاز غلہ اور گولہ بارود لے کر قسطنطنیہ پہنچنے والے ہیں۔ وہ ابنائے باسفورس کو لڑتے بھیڑتے عبور کرتے ہوئے گولڈن ہارن کی بندرگاہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ سلطان نے اپنے ماہر جاسوس قاسم بن ہشام کی اطلاع سنی تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ سلطان نے اپنے امیر البحر کو فوری طور پر پیغام بھجوایا کہ وہ ان جہازوں کو صحیح سلامت گرفتار کرنے کی کوشش کرے، اور پھر 15 اپریل کے روز قاسم کی اطلاع درست ثابت ہوئی۔ جنیوا کے 4 غلے اور گولہ بارود سے لدے جہاز اچانک ابنائے باسفورس کے دہانے پر نمودار ہوئے۔ یہ جہاز عثمانی بحریہ کے جہازوں کی نسبت زیادہ بڑے اور مضبوط تھے۔ ترکی امیر البحر بلوط اغلن نے ان جہازوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جنیوی ملاح جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ وہ ترکی جہازوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے صاف بچ کر نکل گئے اور گولڈن ہارن میں داخل ہو کر شہر والوں کو یہ گراں قدر امداد پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان کو امیر البحر بلوط اغلن کے ناکام ہونے کی اطلاع ملی تو وہ برافروختہ ہو گیا۔ سلطان غصے کی حالت میں اٹھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خود سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ جنیبی جہازوں کے کامیابی سے ہمکنار ہونے کی خبر نے قسطنطنیہ کے شہریوں میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ عوام تک اڑتی اڑتی یہ خبر بھی جا پہنچی کہ ابھی جنیوی بیڑے کے مزید 5 جہاز بھی بحر مرمورہ میں موجود ہیں، جو کچھ دیر بعد ابنائے باسفورس میں داخل ہونے والے ہیں۔ لوگ جوک در جوک عقبی فصیل کی جانب دوڑے اور آن کی آن میں قسطنطنیہ کے ہزاروں شہری ایک جمع غفیر کی شکل میں فصیل شہر پر نظر آنے لگے۔ ادھر عثمانی بری فوج کے ہزاروں سپاہی اس دلچسپ بحری جنگ کا ولولہ انگیز منظر دیکھنے کے لیے آ جمع ہوئے تھے۔ سلطان اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار نہایت بے چینی کے عالم میں اپنے امیر البحر کو انتہائی سخت احکامات بھیج رہا تھا کہ وہ ان 5 جنیبی جہازوں کو کسی صورت ابنائے باسفورس عبور نہ کرنے دے۔ ہزاروں نگاہیں سمندر کی لہروں پر مرکوز تھیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب جنیبی جہاز سمندر میں داخل ہوئے تو عثمانی بحریہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان جہازوں پر حملہ کر کے ان کی لمبی قطار کو توڑ دیا، اور وہ ایک ہی جگہ آگے پیچھے اور پہلو بہ پہلو اکٹھے ہو گئے۔ عثمانی جہازوں نے چاروں طرف سے جنیبی بحریہ کے ان 5 جہازوں کو گھیر لیا اور ان پر آتش و آہن برسانے لگے۔ عثمانی جہاز جب پوری طرح مسیحی جہازوں پر غالب آ گئے تو بلوط اغلن نے اپنے جہازوں کو مسیحی جہازوں کے ساتھ لگا دیا۔ اسلامی بحریہ کے مجاہدوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی طرح مسیحی جہازوں پر سوار ہو جائیں اور ان کے ملاحوں کو قتل کر کے ان کو گرفتار کر لیں، لیکن جنیبی جہاز اس قدر بڑے اور بلند تھے کہ عثمانی سپاہی اپنے چھوٹے اور پست جہازوں سے ان پر کسی طرح نہ چڑھ سکے۔ شروع میں جب عثمانی جہازوں نے عیسائیوں کو گھیر لیا تو دیکھنے والی نگاہوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ 5 جہاز ضرور گرفتار ہو جائیں گے، لیکن پھر اچانک فصیل شہر کی جانب سے اس وقت فلک شگاف شور بلند ہوا جب محصور عیسائی جہاز ترکوں کا محاصرہ توڑ کر بڑی تیزی سے گولڈن ہارن کے دروازے پر آ پہنچے۔ محصورین نے فوراً زنجیر نیچے کر دی اور جنیبی جہاز گولڈن ہارن میں داخل ہو گئے۔ سلطان محمد خان نے اپنی بحری فوج کی اس ناکامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو سخت ملال ہوا۔ عیسائی جہاز ہاتھ سے نکلنے لگے تو سلطان سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے بے اختیار ہو کر اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ فضا میں اہل قسطنطنیہ کے نعرہ ہائے مسرت گونج رہے تھے۔ جنیبی جہازوں کی اس شاندار فتح کا اخلاقی اثر محصورین پر بہت اچھا پڑا اور ان میں جرأت و استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ سلطان نے غصے کے عالم میں اپنے امیر البحر کو بلوایا اور غم و غصے سے بے قابو ہو کر امیر البحر پر ہاتھ اٹھا دیا، لیکن امیر البحر کی اس میں کچھ خطا نہ تھی۔ اس نے تو اپنے چھوٹے جہازوں کے ذریعے عیسائیوں کے دیو ہیکل جہازوں کو محصور کر لیا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے ان جہازوں پر سوار ہونا ممکن نہیں تھا۔ البتہ سلطان کی تنبیہ سے امیر البحر مستعد ہو گیا اور اس کے بعد کسی اور جہاز کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ در دانیال کو عبور کر کے بحر مارمورہ میں داخل ہو سکے۔ ان 5 جہازوں میں جو فوج سوار ہو کر آئی تھی یہ گویا قسطنطنیہ کے لیے آخری بیرونی امداد تھی۔
سلطان نے محاصرے کے کام میں انتہائی درجے کی مستعدی دکھائی، بار بار نقصان اٹھانا پڑا، بار بار حملے ناکام اور بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ میسورین کی ہمتیں اپنی کامیابیوں کو دیکھ دیکھ کر اور بھی زیادہ بڑھتی رہی۔ شہر کے اندر سامان رسد کی مطلق کمی نہ تھی۔ وہ برسوں میسور رہ کر مدافعت پر ثابت قدم رہنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ان کو یہ بھی توقع تھی کہ ہنگری کا بادشاہ ہونیاڈے اپنے عہد نامہ صلح کو توڑ کر ضرور شمال کی جانب سے حملہ آور ہوگا اور قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھ جائے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان محمد خان کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو یقیناً محاصرہ اٹھا کر چل دیتا اور اس کام کو کسی دوسرے وقت پر ٹال دیتا۔ مگر سلطان اپنے ارادے کا پکا اور ہمت کا دھنی تھا۔ اس کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی اور اس کے ارادے ہر ناکامی کو دیکھ کر اور زیادہ مضبوط ہوتے گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔